ایک فوجی کرنل تھے، ان کا مکان اس مسجد سے لگا ہوا تھا جہاں میرا درس قرآن ہوتا تھا۔ اس گھر میں بھی آواز جاتی تھی۔ اس گھر کی نوجوان بیٹی بہت شوق سے درس قرآن سنتی تھی، جبکہ وہ یونیورسٹی کی ٹاپر تھی۔ بہت الٹرا ماڈرن مغربی تہذیب کے مطابق اس لڑکی کی زندگی گزری تھی۔ جینس اور ٹی شرٹ اس کا پہناوا تھا، خود کار چلاتی تھی۔ لیکن اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے، وہ اپنے گھر سے درس قرآن سنتی تھی، اور اللہ نے اپنے کتاب کے معجزے کے اثر سے اس کے دل کو بدل دیا، اور اس نے لباس بدلا، پردہ کرنا شروع کیا۔ اس کے باپ نے اس کو بہت ڈانٹا، مگر وہ استقامت کے ساتھ پردہ کرتی رہی۔ پھر ایک دن اس نے اپنے نوکر کے ہاتھ درس کے بعد مجھے خط بھیجا، پرچہ بھیجا، اور اس میں پہلی بار مجھے معلوم ہوا اس لڑکی کے حالات۔ اس نے لکھا کہ میں ایسی تھی، ایسی تھی، ایسی تھی، بیوٹی شو، میوزک شو میں حصہ لیتی تھی، ڈانس کرتی تھی، لیکن اللہ کی کتاب کی آواز نے میرے دل کو بدل دیا، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ میں ان سب چیزوں کو چھوڑ چکی ہوں، پورا شرعی پردہ کرتی ہوں اور نماز کی پابندی کرتی ہوں۔ اب میرے پیرنٹس میرا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے دعا کرنے کی درخواست کرتی ہوں۔ ایسی دعا کر دیجئے کہ ایسے لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ ہو جو دین کے راستے پر مجھے سپورٹ کرے، مجھے بے دینی کے راستے کی طرف واپس نہ لے جائے۔ بڑا دل متاثر ہوا۔ میں نے خود بھی دعا کی، اور گھر آ کر اپنے عظیم والد اس وقت حیات تھے، ان سے کہا، پوری بات بتائی۔ حضرت والد صاحب نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا مانگی، اور کہا مجھے یاد دلاتے رہنا، اس بچی کے لیے دعا کرو۔ واقعی اللہ والوں کی دعا عجیب ہوتی ہے، کب کس کی دعا قبول ہو جائے، اور اصل تو خود اس لڑکی کی دعا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک صاحبہ میرے پاس آئی، بہت بڑے گھرانے کی خاتون، پوری پردے میں، اور ان کا میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ خلاصہ اس بات کا یہ تھا کہ میرا لڑکا امریکہ میں پڑھتا ہے۔ یہاں جب تک تھا تب تک تو وہ دین سے دور تھا، لیکن امریکہ میں رہ کر اللہ نے ایسا فضل فرمایا کہ وہ تہجد گزار ہو گیا، بہت دیندار ہو گیا۔ اب اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ شرط لگاتا ہے چاہے 1 سال دیر ہو چاہے 2 سال دیر، کسی تقوی والی دیندار پاک دامن لڑکی سے میرا رشتہ کیجیے گا، میں انتظار کر لوں گا، میں ایسی ویسی لڑکی سے رشتہ نہیں کرنا چاہتا۔ اب میں سوچنے لگا کہ ابھی 15-20 دن پہلے اس لڑکی نے مجھ کو یہ خط لکھا تھا، اور اب 2-3 ہفتے کے اندر یہ ماں آئی ہے اپنے لڑکے کے لیے۔ تو میں نے کہا بہت اچھا، اس لڑکے کے بایو ڈاٹا، اس کی ریزیومی، تفصیلات بھیج دیجیے، اور اس سے کہیے کہ اگر مجھ سے بات بھی کر لے تو اچھا ہے۔ ان کا بالکل۔ شام تک انہوں نے سارے کاغذات بھیج دیے۔ بہت بڑے عہدے پر تھا وہ، امریکہ میں بہت بڑے عہدے پر۔
لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بہت متقی. چنانچہ میں نے اس لڑکی کی ماں کو اطلاع دی کہ ایک پروپوزل ہے، آپ اگر آ جائیے میرے پاس تو میں آپ کو کچھ تفصیل بتا دوں. وہ آئیں، بیٹی کو بھی لے کر آئیں. میں نے تفصیلات بتا دی، کاغذات حوالے کر دیے اور یہ کہا کہ آپ لوگ آپس میں بات کر لیں اور مطمئن ہو جائیں. ذمہ داری تو میں لے نہیں سکتا، میں نے تو لڑکے کو دیکھا بھی نہیں، لیکن اگر آپ لوگ مطمئن ہو جائیں تو شاید اس رشتے میں خیر ہے. رونے لگی، ماں رونے لگی. ماں نے کہا کہ ہم لوگ استخارہ کر لیتے ہیں، میں بھی اور بیٹی بھی، پھر انشاءاللہ ان سے رابطہ قائم کریں. ان لوگوں نے 7 دن سنت کے مطابق استخارہ کیا، لڑکے سے رابطہ قائم کیا. اور قصہ مختصر کہ الحمدللہ وہ لڑکا آیا، میں نے ہی نکاح پڑھایا، نکاح بھی ہو گیا. اور اس کے بعد ایسی خبریں ملیں کہ لڑکے نے لڑکی کو، لڑکی نے لڑکے کو، یعنی ایسی خوشگوار زندگی گزری. ماں کو بھی بلا لیا. پھر اس کے بعد وہ لوگ عمرے پہ گئے. حسن اتفاق کہ میں بھی اس وقت مدینہ منورہ میں تھا. ان کو خبر ملی، ملنے کے لیے آئے وہ لوگ، اور لڑکی نے پھوٹ پھوٹ کر رو کر مجھے دعائیں دیں اور کہا کہ میں سوچ نہیں سکتی تھی، لیکن آج پہلی بار ایک خواب بتاتی ہوں. میں بہت رو رہی تھی کہ اللہ، جب آپ نے مجھ کو شراب خانے سے نکال کر اپنی چوکھٹ پہ کھڑا کر دیا تو میرا جیون ساتھی بھی کوئی نیک دے دیجئے. تو روتے روتے کئی راتیں ہو گئیں. ایک دن میں تہجد پڑھ کے لیٹ گئی، میری آنکھ لگی اور حضرت فاطمہ نے میرے پاس آئیں، مجھے کلیجے سے لگایا، میری پیشانی کو پیار کیا اور کہا کہ میں نے تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا ہے، پریشان نہ ہو. ایک متقی لڑکا ہے، تم دونوں انشاءاللہ بہت خوش رہو گے. الحمدللہ ان دونوں سے اس وقت جو 3 لڑکے پیدا ہوئے، تینوں امریکہ میں حافظ قرآن ہو چکے. عزیزوں، بچوں اور بچیوں کی تربیت کرو. بچوں اور بچیوں کے بگاڑ کا زیادہ سبب ماں باپ ہیں اور ماحول ہے. اس ماحول سے بچانے کے لیے باپ کو جتنی توجہ دینی چاہیے باپ نہیں دیتے، ماں کو جتنی توجہ دینی چاہیے بیٹیوں کی تربیت کے لیے مائیں نہیں دیتی.